26 دسمبر 2004 ایک ایسے دن کی صبح جو دکھنے میں بالکل عام تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں ٹھنڈے موسم کا مزہ لے رہے تھے، لیکن سمندر کو چور ہی منظور تھا جو 14 ملکوں کی تقدیر بدل گیا۔ ایک زمین دوز زلزلہ جس کی طاقت 9.1 میگنیٹیوڈ کی تھی، سمندر کی تہہ کے اندر پھٹ گیا۔ زلزلے نے پانی کے اندر ایک ایسی شدت کا طوفان پیدا کیا جو دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ 26 دسمبر 2004 صبح کا وقت تھا۔ ہر جگہ قدرت کا حسن نظر آ رہا تھا، لیکن اس قدرت کے پردے کے پیچھے ایک ایسی تباہی چھپی تھی جو دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی۔ یہ سب کچھ انڈونیشیا کے پاس سمترا کے نیچے ہوا۔ زمین کے اندر ٹیکٹونک پلیٹس نے 9.1 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ پیدا کیا۔ یہ زلزلہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے سمندر کی تہہ میں طوفان برپا کر دیا۔ یہ لہریں سمندر کی تہہ سے پیدا ہوئی تھیں، لیکن یہ اب سمندر کے کناروں تک پہنچنے والی تھیں۔ ان کا سفر 800 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے تھا، بالکل ایک جیٹ پلین کی رفتار کی طرح۔ انڈونیشیا کے اچھے شہر سب سے پہلے شکار ہوئے۔ چند منٹ میں پوری بستیاں پانی میں ڈوب چکی تھیں۔ مقامی لوگوں نے سوچا تھا کہ یہ صرف ایک عام سمندری لہر ہے، مگر یہ موت کی لہر تھی۔ اس سونامی نے صرف ایچیک تک اپنی تباہی نہیں رکھی، چند ہی گھنٹوں میں یہ لہریں تھائی لینڈ، سری لنکا اور انڈیا تک پہنچ گئیں۔ یہ قدرت کا وہ قہر تھا جو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ لوگ بے حساب بھاگنے لگے، مگر پانی اتنا تیزی سے پھیل رہا تھا کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکا۔ اس سونامی نے 2,30,000 لوگوں کی جان لے لی۔ 14 ملکوں میں یہ لہریں موت کا پیغام لے کر آئی تھیں۔ انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، انڈیا اور حتیٰ کہ مالدیوز تک ہر جگہ تباہی ہوئی۔ یہ صرف تباہی کا واقعہ نہیں تھا، یہ لوگوں کے رشتوں کا امتحان تھا۔ ماں اپنے بچے ڈھونڈ رہی تھی اور بچے اپنے ماں باپ کو۔ ریسکیو ٹیمز نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مدد کا کام شروع کیا۔ یہ ایک ایسی مصیبت تھی جو صرف انسانی ہمت اور رحمت سے جیتی جا سکتی تھی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ کیا یہ ایک تباہی قدرت کی طرف سے تھا؟ انڈین اوشن کے نیچے انڈو آسٹریلین اور یوریزین ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ یہ تکرار اتنی طاقتور تھی کہ اس نے زمین کے اندر 30 میٹر تک اوپر نیچے ہونے والی حرکت پیدا کی۔ یہ لہریں ہر ڈائریکشن میں پھیل گئیں۔ جتنی گہری زمین کے نیچے یہ حرکت ہوئی، اتنی ہی تیزی سے لہریں سمندر کے اوپر بنی۔ اس میں بہت سے سروائیورز بچے۔ کچھ سروائیورز کا کہنا تھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا جب ایک دم پانی کا طوفان آیا اور ہمیں اٹھا کر لے گیا۔ میں بس دعا کر رہا تھا کہ میرے بچے محفوظ رہیں۔ Sounded like a jumbo jet, like when you go to get on a plane and you walk up those stairs and it's the engines are spinning round and it's really really loud. یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہر لہر کے پیچھے ایک زندگی ہوتی ہے۔ I remember waking up and the bungalow was shaking. The shaking was getting more and more violent. ہر تباہی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ اس تباہی کے بعد پوری دنیا ایک ہو گئی۔ ریلیف آرگنائزیشنز، گورنمنٹس اور عام لوگوں نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، لیکن یہ ایک لمبی لڑائی تھی۔ ایک پوری نسل کو دوبارہ زندگی شروع کرنی تھی۔ 2004 کا سونامی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قدرت کتنی طاقتور ہے اور انوکھی ہے، لیکن یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ انسانی ہمت اور مدد سے ہر مشکل کو جیتا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک سونامی کی نہیں، بلکہ انسانی ہمت اور رحمت کی ہے۔ ہر تباہی کے بعد امید کا سورج پھر نکلتا ہے۔